لوگ ہیں پہلی وائس پاؤنڈ فلش. ہم شادی کریں گے تو ادھار لے کے ایکسٹرا پیسے لے کے بڑی سی شادی کریں گے. ہیلتھ پہ ہم ڈسکاؤنٹ مانگیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سستی چیز جو ہے نا وہ یا فری چیز ہمیں کہیں سے مل جائے. There is nothing free in life. There is nothing. There is always a catch. سارے میڈیکل ڈیوائسز چاہے وینٹیلیٹرز ہوں, چاہے گلوکومیٹرز ہوں, بی پی اپیریٹس اور بڑے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بنے اور پاکستان میں کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. اور اگر اس کی انڈسٹریز انشاءاللہ تعالیٰ لگیں گی, بھی ڈریپ میں 28 آئٹم گئے ہوئے ہیں اپروو ہونے کے لیے, تو وہ پاکستان میں بنیں گی تو جاب اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. اور $900 بلین کی اس وقت گلوبل میڈیکل ڈیوائسز کی مارکیٹ ہے جو کہ پاکستان ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا, ہم ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان آپ سے پوچھ دے رہا ہے, بھائی آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے. میں نے دیکھا کہ 20 ایئر 30 ایئرس میں ایون ریلیشن شپس میں, دوستیوں میں بھی وہ یہ سوچتے ہیں واٹس ان اٹ فار می. آپ کے آس پاس ایسے لوگ ملیں گے جو خاموشی سے بہت اچھا کام کرتے آ رہے ہیں, بہت سکسیسفل ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم آج ایک ایسے انٹرپرینور سے بات کریں گے جنہوں نے نہ صرف اپنے بزنس کو آگے بڑھایا بلکہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ کیا. تو ہم بات کریں گے آج عیسیٰ لیبارٹریز کے روح رواں ڈاکٹر فرحان سے. ڈاکٹر صاحب کیسے آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے سر, آپ کا انٹروڈکشن بڑا امپریسو ہے. ٹھیک ہے, تو میں تھوڑا لائٹر روٹ سے اسٹارٹ کروں گا بفور وی کم بیک کہ ہاؤ یو جوائن دی بزنس. آپ گاٹ یور کارڈ ہیئر, اٹ گاٹ سرجن, اٹ گاٹ کمانڈر, اٹ گاٹ پروفیسر, اٹ گاٹ ڈاکٹر. لوگ ساری زندگی نکال دیتے ہیں ایک ٹائٹل کے لیے. So how are you managing all these titles? So کیسے کیا وہ بتائیں ذرا. نہیں, تھینک یو سو ویری مچ جی. نہیں, آئی ایم آنرڈ اینڈ پریولیجڈ. ڈاکٹر تو بن گئے تھے, پھر تھینکس ٹو دا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسکالرشپ آئی وینٹ ٹو ہارورڈ اور ظاہر پی ایچ ڈی ٹریننگ ہوئی, وہ بھی ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان یونائٹیڈ ہے یا جڑا ہوا ہے اور سسٹین کر رہا ہے, اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اکنامکلی بھی بہت اسٹرانگ ہونے والا ہے, تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن بہت سارے لوگوں کا ہے, لیکن ہماری آرم فورسز کا بھی ہے. اور تو میں بہت آنرڈ ہوں کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور پاکستان نیوی نے مجھے آنری کمانڈر کی, سرجن کمانڈر کی رینک دی. سو دیٹس ہاؤ دی ڈیزگنیشنز کیم انٹو پلیس. اور میں سمجھتا ہوں بڑا پریسٹیجیس ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار لوگوں کی کسی نہ کسی ریزن سے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے یا انٹالرنس بھی بہت ہو گئی ہے نا پاکستان میں انفارچونیٹلی. تو میں اس کو اور زیادہ مینشن کرتا ہوں کہ آئی ایم ناؤ این آنری پارٹ آف فورس. یس, ابھی پولیس کا سننے والا ہے کرکٹر وہ دیا تھا. دس از the first time I know کہ پاکستان آرمی از گیونگ آنری ٹائٹل. فینٹاسٹک. آپ نے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کری, پھر اپنے گورنمنٹ سروس میں کام کیا, پھر آپ نے اپنا بزنس جوائن کیا اور اس کو بہت آگے بڑھایا. تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کیا, اور مطلب آپ کا جو بزنس کا جرنی ہے تھوڑا وہاں سے اسٹارٹ کریں. نہیں, تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں اور سب لوگوں کو, یوتھ کو اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتاؤں کہ پاکستان سے اچھی جگہ بزنس کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایتھیکلی بھی کام کریں, اور آپ پاکستان میں اتنی آبادی ہے اور پاکستان میں اتنی فیسیلیٹیشن ہے, اگر آپ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں نا ذہن میں اور پاکستان پہ بلیو رکھیں تو بہت لوگ گرو کیے ہیں اور ہم بھی گرو کیے. میرا کریئر اس میں اسٹارٹ ہوا کہ میں میڈیکل کالج سے نکلا, پھر میرا کمیشن ہو گیا, میں گورنمنٹ سروس میں آ گیا. آئی واز پوسٹڈ ان سانگڑ, اور پہلی دفعہ کراچی کے لوگ کم جاتے ہیں نا انٹیریور سے, اور شاید تبھی ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے وہم و گمان ہو جاتے ہیں بہت سارے. یقین مانے جب میں پہلے میں انٹیریئر میں پوسٹڈ رہا, اس کے بعد پھر میں واپس آ کے میں پہلے تو یہ ختم کروں کہ میں نے دیکھا کہ لیب بڑی ہو رہی ہے. میرے فادر نے 1987 میں اسٹارٹ کی تھی, اور تو میں نے اس کو جوائن کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد بھی کی, اور ہم کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو سرو کر سکیں. لیکن جو میں کمنگ بیک ٹو کہ سندھ کی جو میں نے بات کی, یقین مانے کراچی کے بہت کم لوگ ہیں جو کہ انٹیریئر سندھ جاتے ہیں, اینڈ وہ باہر چلے جاتے ہیں ملک سے, بٹ سندھ میں نہیں گھومتے. جبکہ سندھ میں I'll tell you ہسٹوریکل سائٹس بھی ہیں, سندھ کے اندر ٹورزم کی بہت سائٹس ہیں, سندھ میں ہنٹنگ جن لوگوں کو شوق ہے, جن کو وائلڈ لائف کا شوق ہے, جن کو ایگریکلچر میں گرینری دیکھنی ہے, سب کچھ سندھ کے اندر ہے. اور میں آپ کو میں بتاؤں, اگر ہم ہیومنس کی بات کریں تو جتنی ہاسپٹیلٹی سندھ کے اندر مجھے بھی پتہ نہیں تھا, کیونکہ ہمیں نا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنے ووٹس کے چکر میں جو ہے نا سب لوگ ایک اپنا ایک وہ پورا امیج بنا دیتے ہیں, ایک پورا ایک کلاؤڈ سا بنا دیتے ہیں جس میں ہمیں ریالٹی نہیں ہوتی. تو میں جب سندھ میں گیا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان سے تو ہاسپٹیبل لوگ ہی نہیں ہیں. یقین مانے ابھی بھی میں اپنے فرینڈس کے پاس جب سندھ میں کسی بھی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہ ہمیں ٹول پلازا پہ لینے آتے ہیں,
ہار لیके, پھولوں کا ہار لیके اور ویلکم کرتے ہیں. یہ کبھی کبھار چیلنج بنتے ہیں, لیکن میں اب یہ فیل کرتا ہوں اس عمر میں آ کے کلچرل جو ڈفرینسز ہیں یہی ہمارے ملک کی بیوٹی ہے. سندھ کا کلچر, اردو اسپیکنگ کا کلچر, جو ہمارے بلوچستان کا, کے پی کے, گلگت بلتستان, پنجاب, سرائکی بیلٹ کا جو ہے, بس اتنی ساری لینگویجز, اتنے سارے کلچرز, اور میں سمجھتا ہوں اس کو تو کیپٹلائز ہونا چاہیے ٹورزم کے لیے, اور پاکستان سے اچھی جگہ ٹورزم کی بھی کوئی نہیں ہے. سو آئی ٹیل یو کہ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ایک ہائیبرڈ وار چل رہی ہے جس کے اندر لوگوں کو نیگیٹو کیا جا رہا ہے, مائنڈ سیٹ چینج کیا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا, کیونکہ پازیٹیو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو اس میں نیگیٹیوٹی سیلز. I'll tell you, تو میں ابھی مکہ گیا ہوا تھا عمرے پہ, تو میں نے ٹی وی لگایا تو 26 چینلز جو تھے نا وہ اسپورٹس کے تھے. تو ہمارے تو 26 چینلز جو ہیں, ہماری نیوز اینڈ بیڈ نیوز از انٹرٹینمنٹ فار پاکستانیز. ونس یو کم آؤٹ آف اٹ یو سی دیٹ کہ او مائی گاڈ دس از اے لینڈ آف اپارچونٹی. سو آئی ٹیل یو اتنی ساری چیزوں میں, تو یہ میں بس بتانا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بلیو کریں. تو جو ہماری سکسیس کا راز, یا میرے ساتھ جتنے بھی میرے کالیگز ہیں جو سکسیسفل ہوئے, کیونکہ انہوں نے پاکستان میں بلیو کیا, محنت کری, پازیٹیوٹی لکھی, اور صرف بھروسہ اللہ پہ کیا. کیونکہ اگر آپ اس سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں نا, اور آپ اس کی بلیسنگز کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, تو کوئی چیز نہیں اسٹاپ کر سکتی. سو جو جرنی اینڈ سکسیس اور اپارچونیٹیز سب کے لیے ہیں اس ملک کے اندر. دو باتیں آتی ہیں دماغ میں, آئی تھنک ایک ایکسٹینڈڈ سوال ہے. آپ نے سندھ کی ٹورزم کی بڑی اچھی بات کری. کل ہمارے پاس آئے تھے پورٹ آف پاکستان اسٹارٹ اپ ہے, انہوں نے ابھی شارک ٹینک میں بھی اپنی آئی تھنک دی پیچڈ اٹ اینڈ ہی واز بیسیکلی ریوارڈڈ دی انویسٹمنٹ. It's all about tourism and that's what it's facilitating. وہ آ کے نا نارتھ کی بات کر رہے تھے کہ جی نارتھ جائیں گے, سیفٹی ہے, سیکورٹی ہے, پروسیس ہے, ہاسپٹیلٹی ہے. اینڈ ایکچولی چیلنج میں بس سینگ یہ سندھ میں کیوں نہیں گیا, کیونکہ میں آئی ہیو اے جرمن کولیگ برننگ ہے, ان کو موجودہ لے کے گیا تھا, وہی نیو ہے. تو تھینک یو فار مینشننگ سندھ اور ٹورزم اباؤٹ اٹ. سو آئی تھنک وی شوڈ پروموٹ اٹ اینڈ یو بینگ such a authentic figure it will help. Now the question is following. اگر آس پاس بھی دیکھ لیں بنگلہ دیش یا انڈیا کی, ہم ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ انڈیا اور یو ایس ایز اے کیپٹلسٹ اکانومی, وہاں پہ انٹرپرینیورس رائٹ, اور ٹاٹا برلا آل دیٹ, دے ہیو میڈ اے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ٹو دا اکنامی رائٹ بائی جسٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا بزنس. اور آپ کا جو فیتھ والی بات ہے وہ زبردست سمجھ میں آتی ہے مجھے. لیکن ہم اسی پوڈ کاسٹ میں کافی بزنس کمیونٹیز لیڈرس کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. کسی نے نام نہیں لوں گا, کسی نے اسٹیٹس یہ بتائی کہ جی لاسٹ ایئر 2024 میں Karachi or Pakistan based entrepreneurs have invested $10 billion in Dubai because of safe investment, right? So agar Dubai wale Pakistan ki investment agar Dubai mein khali kar rahe hain $10 billion ki, and which is basically adding a money to the wealth of Dubai, why they're not doing it here? If what you're saying is, I believe what you're saying, so I'm just trying to basically expand your mindset and send this message, because your positivity about faith in Pakistan I think is rare. I think and that reality needs to be distributed. We need to get our house in order to ourselves, and we need to understand. لوگ کہتے ہیں بھائی پاکستان نے ہمیں کیا دیا, ہم ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی پاکستان آپ کو سب کچھ دے رہا ہے, بھائی آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اب جو لوگوں کی جو میں نے دیکھا کہ 20 years 30 years میں ان کا ایون ریلیشن شپس میں, دوستیوں میں بھی, وہ یہ سوچتے ہیں واٹس ان اٹ فار می, واٹس ان اٹ فار می, پاکستان واٹس ان اٹ فار می. اس سے دوستی ہے, پرانا دوست تھا, صحیح ہے, you did well and that person didn't do well, تو کہیں گے میں کیا کروں گا اس دوستی کے ساتھ, یا اس میں مجھے کیا فائدہ ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے سے. I should make friends with people who are more connected and more popular or more glamorous for that matter. تو مائنڈ سیٹ ہی ہمارا چینج ہو گیا ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارا ریلیجن اتنا بیوٹیفل ہے, اس میں لکھا ہے کہ بھائی مایوسی تو کفر ہے, اور بلیف آپ کریں اللہ پہ اور اپنی محنت کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو تقریباً ودن 10 seconds میں آپ کو 100 لوگوں کے نام گنوا دوں گا پاکستان میں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ بھی کیا, انڈسٹریز بھی لگائیں. اور اچھا ابھی بھی جو SIFC کا کام ہو رہا ہے جو جنرل عاصم منی لیڈ کر رہے ہیں, جس میں ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز, ڈیفینس پروڈکشنز, IT, لو ہینگنگ فروٹس ہے, ہیلتھ کو بھی ہم نے ڈالا ہے, بلو اکانومی, لیٹس پلے آر پارٹ. اور اس واٹس ان اٹ فار می سے ہم کو باہر نکلنا چاہیے. باقی آپ نے کہا کہ بھائی اگر دو باتیں میں چلے آپ کی ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں $10 billion جیسے آپ نے کہا, اور دوسرے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے اتنے لوگ ملک چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ جو ملک سے باہر جا بھی رہے ہیں تو I wish them the best,
اور وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. جو آپ نے انویسٹمنٹس کئی دبئی میں, دیکھیے بزنس مین جو ہے نا وہ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں ہمیشہ. تو وہ ڈائیورسیفیکیشن میں وہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے, چلے ہم کراچی کی بات نہیں کرتے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, آپ پنجاب چلے جائیے تو پنجاب میں آپ کو پتا چلے گا کہ ٹی وی چینل بھی ہے ان کا صاحب کا, ان کا میڈیکل کالج بھی ہے, ان کا جو ہے پیٹرول پمپس بھی ہیں, ان کے جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ڈائیورسیفیکیشن ہے. تو بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ اس کی تھاٹ پروسیس یہ ہوتی ہے کہ ڈونٹ کیپ آل ایگز ان ون باسکٹ, دیٹس اٹ. تو وہ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, آپ نے انڈیا کی ایک اچھی بات میں ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو, although I am a Pakistani and there is no I will کہ وہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا میں اس پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. آپ یو ایس جائیں گے, آپ پوچھیں گے ڈیموکریٹ ہوگا یا ریپبلکن ہوگا. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنی آواز کرے, ووٹس ڈالنے آئیں اور ووٹس ڈالیں. اور اگر ووٹس کی بات ہی ہو رہی ہے تو آپ کے پروگرام کے توجہ سے ایک میسج دینا چاہوں گا ارباب اختیار کو کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی جیتتا ہے نا اس کو کمیونٹی سے 90% پلس ووٹس لینے ضروری ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ 18 اینڈ ابو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں دے آر ان دا کنٹری اور ابراڈ, اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو کرمنلی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ اس میں پراپرلی انوالوڈ ہوں گے تو پھر صحیح جو لوگ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ الیکٹ ہوں گے. اور اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے اور ہمیشہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سامنے والا اپنا کام پورا کرے اینڈ وی آر لیسٹ کنسرن, تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے سب کو ووٹ ڈالنے چاہیے 100%, بلکہ ووٹنگ ہونی چاہیے. ہیلتھ سیکٹر is one of the growing sector پاکستان کی چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہیلتھ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی میچ کرتے ہیں جو اچھی انسٹیٹیوشنز ہیں. آئی مین آئی ٹیل یو تو بہت افریقن کنٹریز سے یہ جو عراق سیریا یہ جو ہمارے پاس جو اتنے ان کے پاس میڈیکل نہیں ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ابھی نا کافی آسان کر دیا ہے ویزا پروسیس آف پاکستان, تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیکل ٹورزم بھی بوسٹ ہوگی. تو ہیلتھ سیکٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ کہوں گا کہ بیمار ہونے کے ساتھ لوگوں کے لیے میں ایک میسج دوں گا کہ بیمار ہونے سے کے بعد اچھا علاج کرانے سے بہتر ہے کہ آپ پریونٹیو چیزوں پہ آئیں, پریونٹیو میڈیسن پہ آئیں, بیمار ہی نہیں پڑیں. بہت ضروری ہے ہاتھ صحیح سے دھونا, جیسے کووڈ میں سیکھا تھا. فلو ہے تو ماسک پہن لیں کہ خود کسی اور کو نہ لگائیں, ریسٹ کریں, پانی 2 لیٹر سے زیادہ پئیں, نیند 7-8 گھنٹے سے زیادہ کی لیں, 1 گھنٹے ورزش کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, اور جو ہے نا نیوٹریشن جو ہے نا وہ بیلنس لیں, امیونٹی کو بہتر کریں. آئی تھنک اگر ان چیزوں کو ہم لوگ بھی ایسل ایپس میں بھی ہم جو ہے نا پریفر کر رہے ہیں کہ لوگ پریونٹیو ٹیسٹ کروائیں, پہلے سے پتہ چل جائے کہ بھئی بارڈر لائن آ رہے ہیں کسی چیز میں, تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز پہ جائیں اور اس کو ٹھیک کر لیں. ایک گزارش ضرور کروں گا ہاتھ جوڑ کے سب سے, وہ یہ ہے کہ پلیز عطائیت کے پاس مت جائیں, شارٹ کٹس. ایک کوئی صاحب ہیں جیسے فار ایگزامپل وہ پیریڈ سی کا بھی علاج کرتے ہیں, بی کا بھی کرتے ہیں, ڈائبٹیز بھی جڑ سے ختم کر دیتے ہیں, ایڈس کا بھی علاج کرتے ہیں. عطائیت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اس پہ تو کافی لوگ ایسے بلیو کرتے ہیں ہومیوپیتھک کارونوں میٹھی گولیاں کھا کے لوگ کیسے ہو جاؤ گے سب. تو وہ گو ٹو لوگ تو کہتے ہیں یہ ایسی چینی دے رہے ہیں کسی سے ٹھیک ہو جائے گی ڈائبٹیز. تو یو نو گو ٹو اے مستند ڈاکٹر, ٹیک دیئر ایڈوائس اینڈ دیٹس ویری کریٹیکل. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت ہیلپ فل تھی کووڈ میں, جو 5 کور نے پہلا کووڈ سینٹر کراچی میں بنایا تھا, ایکسپو سینٹر کراچی, اس کے اندر ہم سب وہیں پہ 3 مہینے اندر ہی تھے کیونکہ لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا تھا اور ہم تو ٹریٹمنٹ سائٹس پہ تھے اور وہاں پہ انوالو تھے ملٹری کے ساتھ. تو وہاں پہ نا آدھے لوگوں کو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک اسٹڈی کری کیونکہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو ریسرچ ہمارا ان بورن ہو گئی ہے کہ آپ کے کیا ریگریٹس ہیں لائف میں. تو کسی نے کہا کہ بھائی میری بھائی سے لڑائی تھی, میں 10 سال سے بات نہیں کی ہوئی, یا 15 سال پہلے میرا دوست جو ہے بیسٹ فرینڈ امریکہ چلا گیا پھر اس سے بات نہیں ہوئی. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. تو ہم نے کہا یہ لیں فون اور آپ بات کر لیں ان سے اف یو وانٹ. تو لوگوں نے بات کی, سب ٹھہرتے بھی فری تھے, وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن تھا. یقین مانے جن لوگوں نے اپنے پریشرز کو ریلیز کیا یا گلٹ کو ریلیز کیا یا سوری کہنا تھا, کسی نے کہا کہ میں نے میری غلطی تھی, میں نے سوری کہنا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ, آئی چیٹڈ ہم, ان کا جو کووڈ سے ریکوری کا پیریڈ ہے وہ ہاف ہو گیا تھا. recovered faster. So you need to de-stress. One has to de-stress ourselves. اور جتنا آپ حقوق العباد کے اوپر کام کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو آپ اپنی سے بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ اوپر والے سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دل بھی somebody more better than one person. But when you help people,
تو دو فائدے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یو اپریشیٹ ویلیوز. اگر آپ آٹسٹک بچوں کے لیے کام کریں گے تو آپ یو ول بی اپریشیٹ کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ نارمل ہیں, وہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں. اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وین یو گیو منی اور یو ڈو چیریٹی یا زکوٰۃ اپنی آپ پراپر نکالتے ہیں تو آپ کو آپ کا رسک کی ایپیٹائٹ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ پیسہ روکنے کی پھر وہ عادت نہیں ہوتی. وین یو گیونگ نا, تو آپ کا وہ جو چیلنج ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. سو یو بیکم بگر بزنس مین. تبھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں نا دنیا کے, they do a lot of charities, not because they want to become a bigger businessman, but when they do charity, do community service, چاہے Bill Gates ہی کیوں نہ ہو, تو they become more bigger because وہ risk of appetite آپ کی بڑھ جاتی ہے. پیسے کو آپ دیتے ہیں تو آپ کا وہ جو ڈر ہے نا وہ نکل جاتا ہے. So I would suggest کہ جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور ہمیں دیکھیں in the end اپنی آخرت سب سے زیادہ سنوارنی ہے, اور we need یہ ہیئر آفٹر کی جو لائف ہے اس کے لیے جب تیاری آپ کرتے ہیں دنیاوی کے ساتھ ساتھ, تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, میں اور میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں, وی ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں نوازنا شروع کر دیتا ہے. تو میں سب انٹرپرینیورز سے کہوں گا کہ ڈورز اوپن فرام پلیسز there were no doors earlier. آپ کا یہ بروشر رکھا ہے میرے سامنے, میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا, بٹ اٹس پریٹی امپریسو ٹو سے. سو پیسل ورڈ از نون ایز ڈائگنوسٹک سینٹر. میں اس پہ تھوڑا اور آتا ہوں, بات کریں گے اس پہ. لیکن یہ جو آپ کی ڈائیورسفیکیشن ہے, اور آپ نے جو ساری باتیں بولی اس میں, آپ آئی تھنک مینٹل ہیلتھ کی آپ نے بات کری, آپ کی پریونٹیو ہیلتھ کی آپ نے بات کری. تو آپ کی یہ ساری سروسز جو ہے تھوڑا اس کو اوور ویو دے رہے ہیں کہ میرے خیال سے آپ کا فٹنس سروسز بھی ہیں, نیوٹریشن سروسز بھی ہیں, ڈینٹل سروسز بھی ہیں, ایستھیٹک بھی ہیں. تو یہ ڈائیورسفیکیشن انڈر ون امبریلا یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں, اور ایکسس لوس کیسے کریں گے ذرا اس کو؟ ہاں نہیں, تھینک یو سو مچ جی. ہم لوگ جو ہے دیکھیے, ہم لوگ کی سب چیزیں جو ہے وہ ہیلتھ سے کانشیس ہے. اب اگر ہم نے ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز اسٹارٹ کرنی, تو اس کا مقصد یہ تھا, چونکہ یہ دا فرسٹ چین ان پاکستان آف ڈینٹل سروسز, تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی مقصد سب سے پہلا یہ تھا کہ اویئرنیس کریٹ کرنا اور جاب اپارچونیٹیز کریٹ کرنا. صحیح ہے. اور ہماری کبھی بھی کسی چیز میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ارننگ بڑھ جائے گی. صحیح ہے. وہ از اے پروڈکٹ وچ کمز ان ٹو پلے. آپ کو کسی کو بھی آپ کہیں بھی دانت دکھا دو, کوئی بھی نہیں دکھانا چاہتا, ڈینٹسٹ کے پاس لوگ جاتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ایجپشین ممیز جو کتنے 100 سال پہلے تھیں, ان کے دانت ہیں, یہاں پہ زندہ لوگوں کے دانت نہیں ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ. تو جب یہ تو اچھا, تو پھر ایکسیسیبلٹی کرنا, تو ہم ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس پروگرام جوائن کرتے ہیں. فزیکل تھراپی ری ہیب کا یہ ہے کہ لوگوں کو نیک ایک, بیک ایک پین ہوتے ہیں, نی ایک ہوتے ہیں, اور وہ دوائیوں سے علاج کرتے ہیں. وہ دوائیاں ان کو پھر السرز کاز کر دیتی ہیں, پین کلرز, اور پھر ان کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور مسائل ہیں. اصل میں فزیو تھراپی ری ہیب بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فزیو تھراپسٹ چاہے وہ عیسیٰ فزیو تھراپی سینٹر کی یا کوئی بھی ہو, 5 سال کی ٹریننگ ہے, اور ان کی سپر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. پریگنینسی کی فزیو تھراپی الگ ہے, اولڈر ایج کی فزیو تھراپی الگ ہے. جیسے بچوں کی میڈیسن ہے نا پیڈیاٹرکس, تو بڑوں کی ہوتی ہے جیریاٹرکس. اب لائف سپینز بھی 90 سے اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اب اسی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو موڑے ہیں نا, ان کو مسلس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. وتھ ایج ہی اگر ہم ایکسرسائز مسلس کی نہیں کرتے, یہ قریب آتی ہیں, بیچ میں سے نروز جاری ہوتی ہیں, وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے, نیک میں, لوور بیک میں اس طرح سے پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ایکسرسائز کریں گے پراپرلی, مسلس کو جب اسٹرانگ کرتے ہیں تو وہ واپس سے مسلس ورٹیبرا کو اپنی جگہ پہ پکڑ لیتی ہیں, تو نروز امپنج بھی نہیں ہوتی, پین بھی نہیں ہوتا, دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی فزیکل تھراپی ری ہیب ہے. جہاں پہ بھی پسند ہو وہاں پہ جانا چاہیے. وہ ایکسرسائز آپ کو بتائیں گے, وہ آپ کریں. پھر ہم نے دیکھا کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جب ہم ینگر ہوتے ہیں نا, میں بھی تھا, تو ہمارا یہ شوق تھا بائسپس بنا لو, ٹرائسپس بنا لو, وی شیپ ہو جائے, ذرا امپریسو لگے. وی وانٹڈ ٹو امپریس پیپل ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نیک کی کون سی ایکسرسائزز ہیں, لوور بیک کی کون سی. ریلیکس تو کرتے ہیں لڑکے. تو بالکل. تو اب اگر یہ چیزیں اس زمانے سے کری جائیں 20 سے, تو یقین مانے ایٹ 70s and 80s یہ جو بیک ایک, نیک ایک اور نی ایک سے اور یہ پرابلم چلنے کا, یہ ہوئیں گی نہیں. اس وجہ سے ہم نے واصف ایک بہت زبردست فٹنس ٹرینر ہے, ان کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر عیسیٰ پرائم فٹنس اکیڈمی اسٹارٹ کری, وچ از اے ٹرین دا ٹرینرز پروگرام. اس کے اندر ویسی فٹنس تو ہے ہی ہے, لیکن فزیکل تھراپی ری ہیب کے حساب سے بھی ہے,
اور یعنی اگر کسی کو سیزیرین سیکشن ہو گیا کسی خاتون کو, اب وہ فٹ ہونا چاہتی ہیں, ویٹ گین ہو گیا تھا ان کا, تو ان کو نارمل ایکسرسائز تو نہیں کرائی جا سکتی, یا کسی کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے تو اس کو نارمل ایکسرسائز تو نہیں, یا ایج میں اب آپ ینگ ہیں, میں آپ سے بڑا ہوں, آپ کو مجھے ایک دونوں کو ایکسرسائز کرائیں گے تو میں تو ڈیمیج ہو جاؤں گا. تو وہ فزیکل تھراپی ری ہیب والے تو میڈیکلی ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ کیلوری کاؤنٹ کیسے کیا جاتا ہے, اینڈ دین سائیکالوجی. اصل میں دیکھیں ہمارے پاس ایک عجیب پاکستان میں ایک اور بڑی چیز ہے فنی, میں سرپرائز ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آنکھوں, اگر آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی تو آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اور اگر آپ کے کان خراب ہوں گے تو کان کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, بلڈ پریشر, دل کی بیماری ہوگی تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے. لیکن اگر مینٹل چیلنج ہوگا تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں گے. تو دس از فنی, آئی تھنک جو لوگ نہیں جاتے نا وہی اصل میں پرابلم ہے ان کو. So you know, that's we need to identify کہ بھائی وہ ٹرینڈ ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اینڈ موسٹ آف دا سائیکالوجسٹ تو صرف باتیں کر کے سائیکو تھراپی کر کے آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں, اور ورنہ کبھی ضرورت ہوئی تو آپ کو دوا دیں گے, اور وہ مائنڈ جو ہے نا پوری باڈی کو کنٹرول ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر ایپیڈیمک کی طرح پھیل رہے ہیں, اور وہ بیکاز آف, میری نظر میں بیکاز آف اسٹریس, بیکاز وی آر unnecessary into stress. ہم اگر کہیں آئیں گے تو ہم ادھر ٹاپ پہ پہنچ جاؤں, یہاں پہ آئیں گے تو ہر چیز کا اسٹریس ہے, رشتے داروں میں اسٹریس ہے, ریلیز نہیں ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بات سے بات نکل رہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اچھا میری ایک اپنی تھیوری بھی ہے, یہ تو سب نے کہا ہوا ہے کہ سولوشن, ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن. میری تو یہ تھیوری ہے کہ ایوری پرابلم is a window to opportunity. Absolutely. Because sometimes you are sleeping, when you get a kick, you get started. ہم تو kick start ہے نا بائک کی طرح. جیسے کووڈ آیا تو کووڈ میں آپ کو پتہ ہے اتنی چیزوں کا, سوشل میڈیا کتنا ہوا, زوم, اسکائپ, اب تو ورک چینج ہو گیا ہونا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کو پتا ہے کہ تھرمومیٹر بھی, پاکستان میں تھرمومیٹر بھی نہیں بنتا. $2 بلین کی امپورٹس ہیں پاکستان کی صرف میڈیکل ڈیوائسز کی, اور ڈالر جب 130 سے 280 پہ یا 300 پہ پہنچ گیا تو وہ ریٹ بھی بڑھ گیا, تو میڈیکل بھی مہنگا ہو گیا. تو اب ایک آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہے, اس کا نام ہے سمان شفا فاؤنڈیشن. سمان شفا فاؤنڈیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں شاہد نور ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. جیسے آپ ماشاءاللہ مارکیٹنگ میں, امیج بلڈنگ میں بہت ایکسپرٹ ہیں, کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹس کے حساب سے بہت بیسٹ ہے, کوئی پلاسٹک بہت اچھا بنا رہا ہے, کوئی ٹیکسٹائل بہت اچھا بنا رہا ہے, کوئی الیکٹرانک انجینئر ہے. تو وی کنیکٹڈ آل آف دیم کہ سارے میڈیکل ڈیوائسز, چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں, چاہے گلوکومیٹرز ہوں, بی پی اپیریٹس اور بڑے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بنے, اور پاکستان میں کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. اور اگر اس کی انڈسٹریز انشاءاللہ تعالیٰ لگیں گی, بھی ڈریپ میں 28 آئٹم گئے ہوئے ہیں اپروو ہونے کے لیے, تو وہ پاکستان میں جب بنیں گی تو جاب اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. اور $900 بلین کی اس وقت گلوبل میڈیکل ڈیوائسز کی مارکیٹ ہے, جو کہ پاکستان ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. سو آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹوورڈز دیٹ. اور یہ جو SIFC ادارہ ہے نا, یہ بہت سب کو مدد کر رہا ہے. SIFC stands for اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. This is government. جی گورنمنٹ کی باڈی ہے, اس کو اسمبلی سے پاس ہوا ہوا ہے, اس کے اندر آرمی بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر پولیٹیشینز, منسٹریز, پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں, جنرل عاصم منیر بھی ہیں ایز چیف آف آرمی, اور اس میں ساری بیوروکریسی ہے. ون ونڈو آپریشن ہے, اور ہر چیز کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور پروونسز میں PCIC بنائیں, پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن سیل. تو اگر آپ ان کو ایک پیجر دیتے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں آپ, انٹروڈکشن, چیلنج کیا ہے آپ کو, اور اس کا سولوشن کیا ہے, اور آپ ان کو دیتے ہیں, وہ فوراً اس پہ کام کر لیتے ہیں. ورنہ اس شخص کو ہی بلا لیں گے اپنے آفس میں, اور آپ کو بلا کے سپر انٹرسٹنگ کام. اتنے انٹرپرینور سے بات کر رہے ہیں ہمارے پاس, کرنگی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں. نوبڈی مینشن دس. اگر آپ سعودی عرب میں بھی جائیں نا, میں جدہ وغیرہ جاتا ہوں بزنس کے لیے, تو وہ جی MBS کے فنڈ, PSF جو فنڈ ہے, فورگیٹ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی. وہ دے آر فنڈنگ ایوری تھنگ, ایجوکیشن, اسٹارٹ اپس, whatever. So thank you for mentioning this. I think I will definitely have a look on this. اور entrepreneurship کے لیے اگر آپ کو idea, as you said, every problem has a window of opportunity, right? So there's a more opportunity for everyone. اور I think یہ دو باتیں اپنے, اسپیشلی اپنے وومن فٹنس اور ویلنس کی اپنے بات کی, پریونٹیو میجر کی بات کری. یہاں پہ لوگ اس پہ جب تک وہی والی بات ہے, تو بیمار نہیں ہو جائیں گے نا تو جائیں گے نہیں. ویٹ گین ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن they don't think کہ working out is a solution. تو اگر میں سویڈن میں بھی رہا ہوں, انگلینڈ میں بھی رہتا ہوں, تو وہاں پہ they have a long life of, their average life is much longer, right? یہاں پہ ابھی 70-65 ہوگی, because there is a health consciousness there.
اب یہ ہماری جو اگین 50% خواتین ہیں جو گھر پہ بھی کام بھی کرتی ہیں. ایکچولی میں اپنی بہن کو اس دن بولا, باہر کی بات نہیں کروں گا, یار تم جم میں جایا کرو, جم کون جائے بھائی, وہاں کا ماحول خراب ہے, ٹھیک ہے. سو ہاؤ وی کین بلڈ دس کانشیسنیس in the community. دیکھیے تو آپ جیسے پازیٹیو پروگرامس ہی تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم بیڈ نیوز کو سب سے زیادہ ریٹنگز دیں گے اور چینلز دیکھیں گے تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ہمیں نا اسی آپ جیسے پروگرامز کی ضرورت ہے جو پازیٹیوٹی اور کام کی باتیں کریں. پہلی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ مائنڈ سیٹ, کیونکہ جب نیگیٹیوٹی بھی سوشل میڈیا ہی پھیلا رہا ہے نا تو پازیٹیوٹی بھی سوشلی میڈیا پھیلائے گا, کیونکہ دیٹ از ناؤ دا مین تھنگ. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جیسے آپ کی بہن ہے, ہماری بہت ساری بہنیں ہیں, وہ یہی کہتی ہیں کہ جم جائیں تو کوئی کہتا ہے ایکسپینسو ہے, کوئی پہلی بات ہے بہت سارے لیڈیز جمز بھی کھلے ہوئے ہیں. جب آپ انٹرسٹ لیتے ہیں نا, when there is a will there is a way. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے گھر پہ ایروبکس کر سکتے ہیں. دیکھیں جب ہماری چیزیں پرائرٹی نہیں ہوتی نا تو وی میک ایکسکیوزز. دوسری بات ہے آپ واک پہ جا سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں, ہم تو ویسے ہی چھٹے فلور پہ رہتے ہیں. تو بھائی 6 فلور سے آپ اوپر نیچے بھی چڑھ سکتے ہیں, بہت اچھی ایکسرسائز ہے. سو دیر آر لاٹس آف ویز ٹو ڈو دیز تھنگس, اینڈ ڈائٹ کنٹرول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جتنا آپ اندر جتنا لیں گے, اگر اس سے زیادہ آپ نے برن آؤٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ باڈی کے اندر رہ جائے گا. تو آپ دیکھیں ہماری ویمن کتنی, مطلب دے آر آل اوور, men بھی and ladies are all overweight. So you need to understand کہ اگر آپ overweight ہوں گے تو یہ پھر آپ کے لیے تو چیلنج آنا ہی آنا ہے. تو ایکسکیوزز نہیں دیں, اس کو پرائرٹی دیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا امیونٹی کو بھی پرائرٹی دینی ہے, ویٹ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کو پرائرٹی دینا بہت ضروری ہے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک اویئرنیس کروں اسکولز میں, کہ اسکولس کے اندر سے یہ چیزیں سٹارٹ ہونی چاہیے کہ ہیلتھ کے بارے میں ان کی لیڈیز بچیاں بڑی ہوتی ہیں, ان کی چینجز آتی ہیں پیوبرٹی پہ, یہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کہ بچے جو ہیں وہ ریڈی ہوں آگے کے لیے, ان بورن ہونا چاہیے. انڈیا جب مودی صاحب آئے تھے اس وقت جی ڈی پی کیا تھا, now they are basically above UK, they are number 5th if I remember correctly. One of the contribution factor was manufacturing پر فوکس کیا کہ جی آئی ٹی سے ہٹا کے ایگریکلچر لا کے ہمیں مینوفیکچرنگ کو لانا ہے, and they gained 4 GDP points because of this. ٹھیک ہے, ہمارے پاس لوگ بھی ہیں, ذہین لوگ بھی ہیں جو باہر جا رہے ہیں, ہمارے پاس لیبر فورس بھی ہے, we got a lot of women who is not working. Productivity جسے کہتے ہیں نا اکنامکس کے حساب سے, we got all the right ingredients, جگہ بھی ہے, ہمارا ایریا بہت ہے, ٹھیک ہے. سو اب آپ نے شاید آپ نے بولا کہ we importing $20 billion right imports for the medical devices. تو یہ ہم میں مینوفیکچرنگ سپلائی چین کا بنتا ہوں, right, and when I think about it I'm thinking we got everything, but then why we are not manufacturing our own medical devices, not just manufacturing, why we are not exporting as well. دیکھیے 3-4 چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا, ہم نے تو کوشش کری ہے سامان شفا کے تھرو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے we need to work like a team. یہاں ہمارے صوبے جو ہیں وہ آپس میں پولیٹیشین نے لڑائی کرائی ہوئی ہے, کسی کا آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے, ڈیم نہیں بن سکتے تو اور چیزیں نہیں ہو سکتی, یا غلط کینالز بنیں گے کچھ نہ کچھ, یا صحیح کینالز بنیں گے. یہ اسی ڈیبیٹ سے ہم باہر نہیں نکل کے آ رہے. انڈیا میں دے ورک لائک اے نیشن, دیٹ از دیئر کی. اور اگر وہ باہر جاتے ہیں دے آر انڈینس, اور وہ دے ہیلپ ایچ ادر. جس دن پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ ہو گئے آپس میں ایز پاکستانیز, ناٹ سندھیز, بلوچیز, پنجابیز, مہاجر, تو جو ہے خیبر پختونخوا, پٹھان, وی ہیو بیکم پاکستانیز, اینڈ ہم ایک دوسرے کو ٹالرنس کے ساتھ رہتے ہیں. اور جو اسلام نے ہمیں سکھایا غیبت چغلی وغیرہ نہیں کرتے, بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم جو ہے سب چیزوں میں فور فرنٹ پہ آ کے اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. تو یو ول سی اے مین ڈفرنس. اور یہ پروسیس بائی دا وے یہ بتاتا چلوں گڈ نیوز کی اسٹارٹ ہو گیا ہے, اینڈ اٹ از اسٹارٹیڈ ناؤ. جیسے اب جو بھی کراچی میں اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم کراچی میں ہیں, تو جو اسکولز میں ہر ایتھنیسٹیز کے لوگ پڑھتے ہیں, کراچی میں تو پورے پاکستان ہے نا, اٹس اے منی پاکستان, اینڈ وی آر آل فرینڈس. اور اب پاکستان کو ہم اب یہ ریلائز کر رہے ہیں, اور آپ جیسے پازیٹیو پروگرام بھی بتا رہے ہیں کہ لڑائیاں ہیں ہی نہیں, نہ ڈفرینسز ہیں, یہ بیوٹی ہے ایک دوسرے کی جس کو زیادہ ویلیو کرنی چاہیے, چاہے وہ مائنورٹیز ہی کی کیوں نہ ہو. اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. اور اب جو ویژن ہے لیڈرشپ کا, خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کا, آئی تھنک کہ پاکستان, آئی اسٹرانگلی بلیو کہ 3-4 سال کے اندر ہی you'll see Pakistan at a globally very higher level, and I am part of many movements. I know these positive things are coming, and میں کہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں آپ کے تھرو کہ good news
गुड न्यूज़ उनको देता हूँ. डेफिनेटली एक तो शॉर्ट सा जब सवाल ये है इसका शॉर्ट जवाब कि हेल्थ सेक्टर टर्की हमारा करोड़ मुल्क है, लोग जा रहे हैं जी अपनी नाक सही करा रहे हैं, सर्जरी हो रही है, एस्थेटिक्स. सो आवर डॉक्टर्स आर वेल नोन, राइट? जहाँ भी जाए तारीफें होती हैं, तो उसका व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, बिल्कुल है. हमें मेडिकल टूरिज्म पे काम हो रहा है और इसमें जो है खास तौर पे इराक हो गया, ईरान हो गया, यमन, सीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया, लीबिया, इथियोपिया, वहां से पाकिस्तान लोग आ रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, बल्कि गल्फ कंट्रीज से भी अब आ रहे हैं पाकिस्तान में. और ये चीजें अब स्टार्ट हो गई हैं. देखिए पीस है, 5-6 साल से कितना पीस है कराची के अंदर भी. बहुत बेहतर हालात हो गए हैं. मैं समझता हूँ न्यूयॉर्क और लंदन से बेहतर हालात हो गए हैं. You know, if you compare the crime and other things, and I think the movement has started, and good days are coming. Definitely, good days are coming. आपने political ambition की बात करी अपनी, ठीक है? तो I want to double down on that. अगर first करें, you are about to get to the position of power, right? What would be your top 3 agendas, mandates? क्या होंगे टॉप 3? मसले बहुत हैं, ठीक है? Unless you prioritize, we won't be able to execute that. So top 3 mandates. नहीं, मैं समझता हूँ मसले है ही नहीं. अच्छा, देखिए जब आप मसला आप अगर एक बकरी पालेंगे, दूध का आप काम कर रहे हैं, गाय पालते हैं आप, एक गाय दूध ज्यादा देगी कि 100 गाय ज्यादा दूध देगी? 100 देंगी. तो एक गाय ज्यादा स्टूल और यूरिन या एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करेगी कि 100 ज्यादा करेगी? तो बस this is part of the game. ये तो नॉर्मल चीज है. I think there are no major problems. I think कि अगर हमें चले प्रोग्रेसिव की तरफ आते हैं, what are 3 things you want to focus on? सबसे पहले I would focus on education. Right. Number 2, I would focus on education literacy. Literacy. Yeah, that's great. Literacy. Right. Second, I'll focus on foreign relations. कि relationships between countries जो है ना वो बनना बहुत जरूरी है. तो relationship होती है तो इकोनॉमी को ड्राइव करता है. सही है. तीसरी मैं स्पोर्ट्स को, हेल्थ तो करूंगा ही करूंगा, वो तो है, लेकिन स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के अलावा बात होनी चाहिए. स्पोर्ट्स होनी नहीं. आपको पता है why people host World Cup, why do they host Olympics? And अभी सऊदी अरेबिया कर रहा है, कतर ने जो किया कितना कमाया उससे. स्पोर्ट्स जो है ड्राइव करता है इकोनॉमी को भी, सॉफ्टवेयर इमेज भी देता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाता है, जो कि डायरेक्टली जो आपने शुरू में बात जी. तो प्रायोरिटीज होंगी, लेकिन जाहिर है कि there is always a plan. I think the country should work like a business, कि जिसमें हर चीज प्रोफेशनली रन होता है, लेकिन साथ साथ it should be welfare for the people who cannot afford, and they should be taken care of. Health, education and quality life जो है वो सबकी जो राइट है वो उनको मिलना चाहिए. लोगों को टैक्स देने पड़ेंगे, उनको मिलना चाहिए. बिल्कुल. Sir, you have been very inspiring. I do a lot of people and I don't say it lightly, right? बहुत से सक्सेसफुल लोग जो बात तक पहुंच जाते हैं and उनका इतना मतलब again they talk more about money. आप जब से बात करके आपने दीन की बात करी, विजन की बात करी, हेल्थ की बात करी, everything that comes out of you is nothing but a positive stance, a positive message to people. I think we need more people like you, and thank you for being you, first of all, and thank you for what you're doing, and thank you for coming to the show. Thank you for the honor and the privilege. Thank you.